نہیں کرنا. ابھی آپ نے میں نے امام مالک کا مسلک بیان نہیں کیا, وہ بھی بیان نہیں کرنا, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنے امام کی. آج میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کا دن گزرا. آپ تو ہم تو اتنے غافل ہیں کہ جس کے فتوے پر نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ان کا دن بھی آپ منانے کی سنیوں کو توفیق نہیں. اللہ ماشاءاللہ, بہت معذرت کے ساتھ صحیح فرما بلکہ اگر پوچھ لینا کہ امام اعظم کی شہادت کا دن کون سا تھا تو ہمارے بچوں کو پتہ نہیں. بہت معذرت کے ساتھ جان بخشیوں پہ ایک جملہ کہہ دوں, گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کا عرس تو تمہیں یاد ہے, اور جس نے اتنا احسان کیا فقہ کو مدون کیا, جس کے مسلک اور فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہم نمازیں پڑھتے, روزہ رکھتے, حج کرتے ہیں, آج اس امام کا دن اتنے سناٹے میں گزر جاتا پتہ ہی نہیں لوگوں. کون ہے امام اعظم؟ 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والی ہستی, جس نے 100 بار اللہ کا دیدار کیا خواب میں. سبحان اللہ. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, خیرات الاحسان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 بار اللہ کا دیدار کیسے کیا, یہ تو دیدار کرنے والا جانے. لیکن سوچو, یہی مسئلہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, اسی لیے اللہ کا دیدار اہل سنت کے نزدیک خواب میں جائز ہے. اللہ کو کوئی دنیا میں ماتے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, لیکن خواب میں خدا کا دیدار ممکن ہے. یہ ہمارے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں. بارے شریعت بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, سبع سنابل شریف بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, اسی طرح خیرات الاحسان اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا. سوچو تو کتنا بڑا ولی, کتنا بڑا ولی, کتنا بڑا ولی, ارے کتنا بڑا ولی, داتا علی حجویری کا امام, داتا علی حجویری کا امام اعظم ہے, غریب نواز کا امام اعظم ہے, صابر کلیر کا امام اعظم ہے, محبوب الہی کا امام اعظم ہے, اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی کا امام اعظم ہے, اور ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت کا امام بھی امام اعظم ہے. زندہ باد, زندہ باد. بڑے بھول گئے. اتنے بات یہی ہے کہ ہم نے کس احسان کرنے والے کا احسان رکھا ہے جو ان کا رکھا ہے. بہت معافی کے ساتھ 2 شعبان المعظم کو آپ کو منانا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دن منانا چاہیے. یہ وہ امام ہے کہ جن کے مزار پر امام شافعی جایا کرتے تھے, اور امام شافعی کہتے ہیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم کے مزار پہ جا کر کے ان کے مسلک اور فتوے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں, اور ان کی روح سے استمداد طلب کرتا ہوں, مدد طلب کرتا ہوں, ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. اللہ رب العزت امام اعظم کے صدقے میں میرا وہ مسئلہ مجھ پہ حل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے مزار پر امام اعظم کے امام شافعی جیسے لوگ جائیں. میرے بھائیوں کون ہے امام؟ بہرحال امام اعظم کی بات چل گئی. عرض کیا کر رہا تھا, کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ بے نمازی کے لیے کیا ہے, اس کو قید میں رکھا, جیل میں ڈالا جائے گا. جیل میں ڈالا جائے گا کس کو؟ بے نمازی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کسی مسلم تاجدار کی بھی ہو اور اسلامی نقطہ نظر سے تم نماز نہیں پڑھو گے تو جیل میں پہلے تمہیں ڈالا جائے گا. آج جیل سے ڈرتے ہو, کیوں جیل میں ڈالے جا رہے؟ مسلمانوں کی حکومت میں بھی جیل میں ڈالے جاؤ گے, کوئی نماز نہیں پڑھتے. اور یہ تو دنیاوی بات ہے, اور اللہ کا جو عذاب ہے حدیث پاک میں آتا ہے, بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور اللہ سے عرضی کرتے ہیں, مولا ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کو مار ڈالیں. یعنی بے نمازی کا وجود کیڑے مکوڑوں کو بھی گوارا نہیں ہے. بتاؤ, اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. فاسقوں کو ختم کرنے کے لیے قدرت منکرین اسلام کا لشکر بھیجتی ہے, مشرکین اور ملحدین کا لشکر بھیجتی ہے. یہ تاریخ ہے. اگر آج آپ دین کی طرف نہیں آؤ گے تو اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملیں گے. بطور بددعا نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے. جلسے میں آنے والوں, اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ. حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اپنی پناہ سے اس کو باہر کر دیتا ہے. لوگوں کو برادری کے باہر ہونے کا خوف ہے,
اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے، اللہ جس کو اپنی امان سے باہر کر دے، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو تو چوہے بھی کچل ڈالیں گے، اس کو تو مچھر بھی چاٹ ڈالیں گے، اس کو تو اللہ اکبر جانور اور پرندے اور چرندے بھی ختم کر دیں گے، کیونکہ اللہ جس سے پناہ ہٹا لے، یاد رکھنا اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ پناہ دینے پر آئے، توجہ، اگر اللہ پناہ دے، اگر اللہ پناہ دے تو اللہ کی پناہ کی شان یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی بڑے سے بڑے طاقتور کی حفاظت کر لیتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے، دنیا میں سب سے بڑا طاقت، آنکھ بند کر کے کہنا، آنکھ بند کر کے کہنا، کیوں؟ اس لیے کہ جو اشارے سے چاند ٹکڑے کر دے، اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق میں؟ اشارے سے تو میرے بھائی کاغذ بھی نہیں پھٹتا۔ چیلنج ہے تمہارے جھارکھنڈ کے بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آؤ اور بولے اشارے سے کاغذ پھاڑ کے بتا دے۔ اشارے سے تو اشارہ ہے، ایک انگلی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹتا، کاغذ پھاڑنے کے لیے بھی کم سے کم 2 انگلیاں چاہیے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ کیا طاقت ہے کہ جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کے صرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند ٹکڑے کر دیتے ہیں، اشارہ کرتے سورج کو پلٹا لیتے ہیں، اشارہ کرتے درختوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ایسی طاقتور ہستی جب غار میں ہوتی ہے تو خدا اس طاقتور ہستی کو کس سے بچاتا ہے؟ مکڑی کے جالے سے۔ اور دنیا میں مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں۔ دیکھو حضور سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں اور مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں۔ علماء کہتے ہیں تار عنکبوت اتنا، بلکہ قرآن نے کہا کتنا کمزور ہے، سورہ عنکبوت کے اندر سب سے کمزور ہے تار عنکبوت، مکڑی کا جالا۔ ایک دن کا دودھ پیتا بچہ بھی اگر انگلی ایسے کر دے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے، اتنا ہی کمزور ہے۔ لیکن میرے اللہ کی شان، اتنی طاقتور ہستی کو اتنے کمزور مکڑی کے جالے سے بچا کر بتاتا ہے۔ ہم بچانا چاہتے تو اس شان سے بچاتے۔ دیکھو، اور 500 سال تک حکومت کرنے والے کو ایک مچھر سے، اتنے کمزور مچھر سے ناک میں گھسا کے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، تمہاری نہیں۔ اس کا پلان سب سے بڑا ہے، تمہارا نہیں۔ اس کا منصوبہ سب سے بڑا ہے، تمہارا نہیں۔ اگر بچنا ہے مصیبتوں سے، اللہ کی پناہ میں وہ بچانا چاہے گا تو مکڑی کے جالے سے بھی بچائے گا، اور اگر ہلاک کرنا چاہے گا تو پھر کسی ترم خاں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہلاکو چنگیز خاں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ فلاں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ تمہیں ذلت سے مارنا چاہے تو صرف وہ مچھر سے بھی تمہیں مار ڈالے، مچھر سے بھی تمہیں، تو اس کی پناہ کی طرف آؤ۔ اور اس کی پناہ کب ملے گی؟ کچھ بھی کر لو، نعرے لگا لو، بڑی بڑی باتیں کر لو، کانفرنس کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اسکولیں بنا لو، مدرسے بنا لو، کالجز بنا لو، یہ کر لو، ایسا کر لو، سب کچھ کر لو، جب تک اس کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں، سجدہ کرو گے نہیں، نماز پڑھو گے نہیں، اس وقت تک کہ اللہ کی پناہ ملنے والی نہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول سے فرما دیا گیا، جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے، پھر ذلت اس کا مقدر، رسوائی اس کا مقدر، ذلیل ہونا اس کا مقدر، مفلس ہونا اس کا مقدر، ستایا جانا اس کا مقدر، پریشان حال ہونا اس کا مقدر۔ دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی، حکومت دی، تخت دیا، تاج دیا، مسلمان نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، بغاوت کی طرف گئے۔ تو اللہ نے ہلاکو اور چنگیز خان کا بڑا لشکر مسلط کیا، تو کچھ ولی لوگ بیچ میں آ گئے، اللہ کے ولی لوگ، کہ ہم مقابلہ کریں گے کس سے؟ ہلاکو چنگیز خان سے۔ جیسے وہ مقابلے میں آئے وہ ولی ہٹ گئے، نہیں کیا مقابلہ۔ لوگوں نے پوچھا اللہ والو روحانیت کیا ہوگی، کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ کہا رجال الغیب کی روحیں تو ان کے سر پر ہے، اور وہ روحیں کہہ رہی جس کو ہم سن رہے ہیں، وہ روحیں کہتی ہیں ان کافروں سے، اے کافروں ان فاسقوں کو ختم کر دو، اے کافروں۔ ہلاکو چنگیز خان کی فوج کے سر پہ کس کی روحیں ہیں؟ ولیوں کی روحیں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ اے کافروں ان فاسقوں کو، بدکاروں کو ختم کر دو۔
مسلمان زانی ہوا، گانے سننے والا ہوا، شرابی ہوا، مسجدوں کو ویران کرنے والا ہوا، علماء کا گستاخ ہوا، اللہ کے دین کا باغی ہوا، اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھیجا. اس لشکر نے کیا کیا پتہ ہے؟ مسلمانوں کی سر کی کھوپڑیوں پر مینار تعمیر کی. یعنی جب اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ کے فیصلے کیا ہوں گے یہ وہی جانتا. جب خدا کے ساتھ سرکشی کرو گے پھر اس کے فیصلے کیا ہوگے. اور وہ بے نیاز ہے. کوئی مر رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی تباہ ہو رہا ہے، اس کی ربوبیت کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غیور ہے، غیور. اس کے اپنے فیصلے. وہ اپنے محبوبوں کو یتیم کر دیتا ہے. اس کی شان غیرت ہے، اس کی شان غیرت ہے. شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو معصوم کے کپڑے واپس لے لیے جاتے ہیں اور جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے. اس کی شان غیرت تو دیکھیں. یہاں تو بہت آنکھ بند کر کے سوچنے ارے مولانا کچھ بھی کریں گے اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم جنت میں جائیں گے. کیوں؟ جسے خلیفہ بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا، فرشتوں کا مسجود بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا، جس کو دست قدرت سے پیدا کیا تھا اس سے پیار نہیں تھا. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا کر پیار کا اظہار کیا جاتا ہے اور لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس نہیں. اس بات پر کوئی غور کرنے والا ہے اس مجمع میں؟